جب اسلام آیا تو سب سے پہلے آپ کو ماننے والے آپ کے یار ابو بکر صدیق تھے۔ یہ 4 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان چاروں میں سے پہلا کون ہے؟ اس کے بارے میں بعضوں نے وضاحتیں کی ہیں، لیکن کوئی صحیح طور پر وضاحت ملتی نہیں ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا۔ تو بہرحال یہ 4 لوگ تھے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے چھوٹتے ہی سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے عام ہوتے ہی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے پیچھے لگ گئے، اور پھر جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق جو ہے میدان کے اندر کھڑے ہوئے ان کو نظر آئے۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی نے دعوت کا عام آغاز کر دیا، اپنوں بیگانوں کو سب کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، مکہ کے اندر یہ آواز گونجی، دنیا نے محمد کو پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دیوانہ وار اٹھے، بھاگے آئے، قوم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو بھی ساتھ ہی پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر جب وہ چھوٹ چھٹائیا ہوا، اس کے بعد ابو بکر صدیق گھر میں آتے ہیں، ان کے سر پر چھٹیاں تھی، کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہمارے گھر کے اندر جب واپس آئے، اللہ اکبر، ناک چہرے سے الگ پہچانا نہیں جا رہا، چہرہ سوج کر ناک جیسا ابھرا ہے، اور جس بال کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بال ان کے ہاتھ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اتنی مار پڑی بکر صدیق کو اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے۔ اور پھر جب بھی مشکل مرحلہ ہے، جس طرح یہ میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے، اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو، تو یاد رکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب مدد کی جب کافروں نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، 2 بندے اپنے گھر چھوڑ کر رکھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ ابو بکر صدیق جو ہے اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہنے کہ اللہ کے رسول ساری دنیا مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے، مجھے بھی اجازت دیں میں بھی مکہ چھوڑوں اور مدینہ چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو، مجھے بھی اجازت ملنے والی، ہم اکٹھے جائیں گے۔ سارے اپنے طور پر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب وہ بھی صحابہ کو ساتھ لے کر جا چکے ہیں، لیکن ابو بکر کو اللہ کے نبی نے روک لیا کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کا انتہائی کٹھن مرحلہ تھا۔ سارے مکہ والے، سارے کافر، سارے دشمن آپ کی جان لینے پر آئے ہوئے تھے، اور بڑا ہی خطرہ تھا اللہ کے نبی کی ذات کو۔ اور اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر جاتے تو کسی وقت بھی آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر سکتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ ہوتا اس کی جان پر بھی بن آتی۔ لیکن اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو اعتماد تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، آپ نے کہا سب جاتے ہیں چلے جائیں، ان کو اجازت ہے، لیکن ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آرڈر سنا، انہوں نے ان کے پاس 2 اونٹیاں تھی، کہا اللہ کے نبی ایک آپ کی ہوئی ایک میری ہوئی، میں آپ کو فری میں تحفہ دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں وہ اونٹی جو ہے تم سے قیمت کی لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کا یہ یار جو ہے، آپ کا دوست جو ہے، ہر وقت اپنی جان مال لے کر اللہ کے نبی کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا۔ آپ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے جب سے دعوت کا بیڑا اٹھایا ہے اور جب سے دعوت کا آغاز کیا ہے، تب سے اللہ کے نبی نے کاروبار چھوڑ دیا ہے، کام چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ نہیں کرتے۔ اب صرف دن رات قال اللہ و قال الرسول ہوتی ہے، اللہ کے پیغام دنیا تک پہنچائے جاتے ہیں، اور دنیا کو جہنم سے بچا کر رب کے اللہ اکبر رب کے جنت کا راہ دکھایا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا مال اللہ کے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آپ کی بیوی خدیجہ کا مال وہ بھی اللہ کے نبی پر خرچ ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے اخراجات اس سے چل رہے ہیں، لیکن ہر بار اللہ کے نبی ان کی خدمت اور مدد قبول کرتے ہوئے ایسی بات نہیں تھی۔ ابو بکر نے کہا جی 1 اونٹنی میں آپ کو دیتا ہوں، کہا نہیں پیسوں کے لوں گا۔ ابو بکر نے اصرار کیا، کہا نہیں پیسوں کے لوں گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک غلام کو تیار کیا، اور ابو بکر کا سارا گھرانہ جو ہے، ابو بکر کا اپنا بیٹا، آپ کی بیٹیاں، وہ سبھی تیاری کرنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا ہے، ہم نے اس قدم پر، اس موقع پر اللہ کے نبی کی مدد کرنی ہے۔ پورا گھرانہ ابو بکر کا اللہ کے نبی کی خدمت پر آمادہ ہو چکا ہے۔
ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی دوپہر کو ان کے گھر میں آئے ہیں. دوپہر کا وقت وہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی دنیا کا بندہ بشر باہر ہوتا ہی نہیں ہے, سارے اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوتے تھے. اللہ کے نبی آتے ہیں, گھر والے بتاتے ہیں کہ اس وقت کبھی اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر آئے نہیں. مکہ کی گرمی بھی ایسی ہے, اللہ اکبر, اگر آپ اس مہینے کے اندر اب کتنی سردی پڑ رہی ہے, دنیا جو ہے وہ برف باری کے طوفان آئے ہوئے ہیں, دنیا وہ سسک رہی ہے, اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئی ہے. لیکن اللہ آپ کو توفیق دے, آپ مکہ کے اندر چلے جائیں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے. وہاں پر آپ اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. آج کے دنوں کے اندر اتنی گرمی مکہ کے اندر پڑتی ہے, آج بھی اے سی چل رہے ہیں, اے سی کے بغیر وہاں پر رہنا ممکن نہیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی دوپہر کو آئے, ساری دنیا دبکی بیٹھی ہے, اور آپ نے اگر کہا جی مجھے اجازت مل گئی اب ہم نے جانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تیار ہو گئے, اللہ کے نبی ان کو لے کر نکلے. اللہ کے نبی بڑے جہاں دید تھے, جہاں دیدہ تھے, جانا ادھر ہے, رخ آپ نے ادھر کا کر لیا. وہاں پر ایک غار تھی, اس کے اندر جا کر چھپ گئے. اب وہاں پر کافر آپ کے پیچھے ہیں, پتہ لگا وہ اللہ کے نبی کو مارنے, اللہ کے نبی تو نکل چکے ہیں. اللہ اکبر, اور وہاں غار کے اندر, اللہ اکبر, غار کے اندر ابو بکر صدیق, ان کا خادم جو ہے وہ بکریاں رات کو لے کے آتا اور دودھ ان کو پلا جاتا. ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا, سارے دن وہ مکہ کے اندر رہتا, خبریں اکٹھی کرتا, رات کو جا کر وہ غار کے اندر ان کو ساری خبریں دے آتا. اور گھر کے ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا تیار ہوتا, وہ کھانا جو ہے وہ بھی باندھ کر ان کو دیتی ہیں. ان کی بیٹی ذات النطاقین اسما, حضرت عائشہ کی بہن جو ہے جس کو ذات النطاقین کہا جاتا تھا, وہ کھانا باندھتی ہیں. جب ان کا دیکھا کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اپنا پٹکا کھولا, آدھا پھر اپنے کاٹ کے باندھ لیا اور آدھے کے ساتھ کھانا باندھ دیا. یوں ان کا لقب تاریخ کے اندر ذات النطاقین مشہور ہو گیا. ابو بکر صدیق کی بیٹی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ وہاں پر بیچ رہی ہے, ابو بکر صدیق کا بیٹا جو ہے وہ خبریں لے کر جا رہا ہے, ابو بکر صدیق کا خادم جو ہے وہ ان کو دودھ پہنچا رہا ہے اور ان کے قدموں کے نشان مٹا رہا ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 اور 3 دن گزارتے ہیں, اور وہاں پر کافر بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. حتیٰ کہ غار کے اتنا قریب پہنچے, اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے. وہاں پر ابو بکر صدیق جو ہے وہ گھبراتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو بکر غم نہ کر, تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ ہو. اور وہی بات اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی, اللہ اکبر, ثانی اثنین, وہ 2 میں سے 2 دوسرا تھا. اللہ کے نبی کی اللہ نے مدد فرمائی. اس وقت وہاں پر 2 بندے تھے, دوسرے اللہ کے نبی تھے, اور ایک جو ہے ابو بکر صدیق تھے. اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار کے اندر تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر, اللہ نے اپنے نبی کے الفاظ قرآن بنا کر قرآن کے اندر اتار دیے اور دنیا کو سبق دے دیا کہ ابو بکر صدیق کی اللہ اکبر عظمت کی گواہیاں قیامت تک یہ رب کا قرآن دیتا رہے گا. جہاں نبی تھا ایک, وہاں دوسرا ابو بکر صدیق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوست جو ہے زندگی کے ہر کٹھن مرحلے کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا. حتیٰ کہ جب فوت بھی ہوا تو اللہ کے نبی کے پہلو کے اندر آ کر لیٹتا ہے. اللہ اکبر, کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا اپنی قبروں سے نکلے گی, ابو بکر صدیق جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی قبر سے باہر آئیں گے. اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن, اللہ کے بندے غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ نبی کے ساتھ بھی ہے, اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. اللہ اکبر, فانزل اللہ سکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس پر سکون نازل فرما دیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد فرمائی کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, کافروں کو اللہ نے نچلا کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر, جب اللہ تدبیریں کرنے پر آتا ہے ساری دنیا کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. کافر اپنے ہدف کے پاس پہنچ کر ناکام ہو کر پلٹ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ سارے راستے کے اندر پھر یہ چلتے ہیں اور بالآخر چلتے چلاتے جو ہے مدینہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر, ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ جگہ جگہ پر ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں.